تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تخت پر بیٹھنے سے پہلے نعرے ہوتے ہیں اور تخت پر بیٹھنے کے بعد خوف کی علامت بن جاتے ہیں۔ ابو العباس، وہی جسے تاریخ نے صفا کہا، اور یہ لقب اس نے خود اپنے خون آلود ہاتھوں سے کمایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حق کو حقدار تک پہنچانے کا نعرہ لگایا اور پھر سب سے پہلے اسی حق کے وارثوں پر تلوار اٹھائی۔ یہ قسط کسی عام حکمران کی نہیں، یہ قسط ہے ایک ایسے شخص کی جس نے آل محمد کے نام پر اقتدار لیا اور آل محمد ہی کو سب سے پہلے نشانہ بنایا۔ محترم سامعین، ابو العباس صفا عباسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بچپن ہی سے اس کی شخصیت میں انتقام، عیاری اور اقتدار کی بھوک نمایاں تھی۔ وہ نرم لہجے والا، مسکراتا ہوا، لوگوں کے سامنے دیندار اور پردے کے پیچھے انتہائی شفاف ذہنیت کا حامل شخص تھا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں تھی بلکہ دھوکہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امت بنی امیہ کے ظلم سے تنگ آ چکی ہے، خاص طور پر غیر عرب، ایرانی اور مظلوم طبقات جو عدل علوی جیسے نظام کے خواب دیکھ رہے تھے۔ محترم سامعین، ابو العباس اور اس کے خاندان نے ایک نہایت چالاک نعرہ بلند کیا، رضا من آل محمد، یعنی ہم محمد کے خاندان میں سے اس شخص کو حق دلائیں گے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ یہ نعرہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا، خصوصاً ایرانیوں کے، جن کا آل علی سے گہرا لگاؤ تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی چال تھی۔ کبھی کسی نے صاف صاف نہیں بتایا کہ وہ آل محمد کون ہیں، امام جعفر صادق یا کوئی اور۔ یہ ابہام جان بوجھ کر رکھا گیا۔ محترم سامعین، یہاں تاریخ میں ایک اور عظیم مگر المناک کردار داخل ہوتا ہے، ابو مسلم خراسانی، وہ شخص جس نے خراسان میں عباسی انقلاب کی بنیاد رکھی، جس نے بنی امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جس کے ہاتھوں اموی سلطنت زمین بوس ہوئی۔ ابو مسلم نہایت باصلاحیت، ذہین، جنگی حکمت عملی کا ماہر اور لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور یہی چیز آگے چل کر اس کی موت کی وجہ بنی۔ محترم سامعین، سن 132 ہجری ابو العباس تخت پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے نعرے ختم ہوئے اور حقیقت شروع ہوئی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، نہ عدل قائم کیا، نہ آل محمد کو اقتدار دیا، بلکہ اپنے اقتدار کو مضبوط کیا، اور جیسے ہی حکومت مستحکم ہوئی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ ابو العباس نے بنی امیہ کے افراد کو دعوت کے نام پر بلایا اور پھر انہیں ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ لاشوں پر دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا کھایا گیا۔ یہی وہ خون ریزی تھی جس نے تاریخ کو مجبور کیا کہ اسے صفا کہے، یعنی خون بہانے والا۔ یہ لقب کسی دشمن نے نہیں دیا، یہ لقب اس کے اعمال نے دیا۔
محترم سامعین، عباسی اقتدار کے بعد سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ آل علی پر اور ان کے چاہنے والوں پر۔ گرفتاریاں، قید خانے، اموال کی ضبطگی، نظر بندیاں اور خاموش شہادتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس پورے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ آل محمد علیہ السلام کے نام پر ہو رہا تھا۔ محترم سامعین، دوسری طرف ابو مسلم خراسانی ابو العباس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ وجوہات واضح تھیں۔ ابو مسلم حد سے زیادہ مقبول تھا، فوج اس کی وفادار تھی، عوام اسے اصل انقلاب کا ہیرو سمجھتے تھے، جبکہ وہ کسی کا اندھا فرما بردار نہیں تھا۔ ابو العباس جان گیا کہ اگر ابو مسلم زندہ رہا تو تخت خطرے میں رہے گا۔ محترم سامعین، ابو العباس نے ابو مسلم کو پیغام بھیجا، او حکومت کے اہم معاملات پر مشورہ کرنا ہے۔ ابو مسلم آیا، بغیر لشکر، بغیر ہتھیار، بغیر کسی بدگمانی کے، اور جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا، پردے کے پیچھے سے جلاد نکل آئے، تلواریں چلیں، اور عباسی انقلاب کا اصل معمار خون میں لت پت زمین پر گر گیا۔ یہ قتل جنگ میں نہیں ہوا، یہ قتل دھوکے سے ہوا۔ محترم سامعین، ابو مسلم کے قتل کے بعد عباسی حکومت مضبوط ہو گئی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا، اگر ابو مسلم محفوظ نہیں تو ہم کون ہیں؟ یہی خوف آگے چل کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے قید خانوں کی بنیاد بنا۔ محترم سامعین، ابو العباس صفوان 4 سال حکومت کر کے سن 136 ہجری میں جہنم واصل ہو گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک ایسی ریاست چھوڑ گیا جو خون، خوف اور دھوکے پر کھڑی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے منصور دیوان کی اور صفاقی کا نیا چہرہ، بغداد کا قیام اور قید خانوں کا جال، اور وہ لمحہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس ظلم کے مرکز میں داخل ہونے والے تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔